السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ ستارہ یاسین کا ولاگ کیوں نہیں آ رہا؟ ریزن کیا ہے دوستو؟ ستارہ یاسین کا ولاگ کیوں نہیں آ رہا، اس کا کیا ریزن ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زہری اپنے باپ کی سائیڈ لینے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں، جی بالکل، اور اب وہ کہتی ہیں کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی ہیں، بقول ان کے۔ جی کیسے بقول ان کے، اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ستارہ یاسین کے ولاگ سے ریلیٹڈ۔ دوستو مجھے بھی آپ کی طرح بہت زیادہ انتظار تھا ستارہ کے ولاگ کا، کل بھی آج بھی، حالانکہ ویسے تو سیٹرڈے سنڈے رہتا ہے بزی میرا بہت، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے جازب آپ تو آئے دن بزی رہتی ہو، خیر اب کیا کہوں، لیکن گھر میں تھوڑے گیسٹ تھے جس کی وجہ سے جو ہے مجھے مطلب بالکل بھی کچھ دیکھنے کا بولنے کا بالکل ٹائم بھی نہیں ملا۔ ہاں ستارہ کے ولاگ کا انتظار تھا، ستارہ کا ولاگ ہم سب دیکھتے ہیں، تو ستارہ کا ولاگ کا انتظار تھا، کل بھی نہیں تھا، مطلب نہیں آیا، آج بھی نہیں آیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ طاہرہ سسٹر لائیو تھیں، اور ان کے لائیو کا تھوڑا سا پارٹ میں نے سنا جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ ستارہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا، ستارہ کے گھر میں آئی تھنک نیٹ کا ایشو ہے، نیٹ ورک کا ایشو ہے، بات ان کی ہوئی نہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ستارہ کا جو ٹیلر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کال کر رہے ہیں لیکن بات نہیں ہو پا رہی، اور ڈرائیور کو طاہرہ سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں سینڈ کروں گی کہہ رہی بھیجوں گی ستارہ کے گھر معلومات کے لیے کہ کیوں بھائی ستارہ جو ہے وہ کیوں ولاگ نہیں بنا رہی، اور یہ بھی کہنا تھا کہ ستارہ کے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے تھے اور اس لیے بھی۔ خیر دوستو، اس کے اندر سے کون سی بات جو ہے وہ نکلے گی، آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ستارہ کی کمیونٹی جو ہے وہ یہ شو کرواتی ہے کہ ستارہ کسی پریشانی میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہیٹر خاتون کا کہنا یہ بھی تھا کہ ستارہ نے فیس بک کے اوپر اپنا جو چینل تھا، پیج تھا، اس کے اوپر سے اپنی پرانی جو ہیں وہ بیچ کے عرصے کی کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں، سٹارٹ کی ویڈیوز چھوڑی ہیں، اور 2022 کی تمام ویڈیوز وہاں سے ڈیلیٹ کی ہیں۔ یعنی ستارہ جو ہے اس کو اتنا ٹائم ہے، اب یہاں سے اندازہ لگا، سچ میں وہ ویڈیوز اس نے کہتے ہیں کہ 1 سال کی ویڈیوز تقریباً اس نے ڈیلیٹ کی ہے۔ اگر اس نے یہ ویڈیوز بیٹھ کر ڈیلیٹ کی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جو ہے اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی جیسے کہتے ہیں نا کہ پرسنل ٹائم سے گزر رہی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ بھئی اس کی جو ہے اس کے گھر میں گیسٹ ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے، کچھ ایسا ہے جو اس کے ساتھ چل رہا ہے اندر خانے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی فیملی میں کوئی ایشوز ایسے چل رہے ہیں۔ ویسے تو اس کا جو سوتیلا باپ ہے اس نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ جب بھی اس کو میرے خیال ہے کوئی دورہ پڑتا ہے وہ گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اپنی بھڑاس نکالتا ہے۔ اچھا، یہاں پر زہری محترمہ کہہ رہی تھیں کہ ابا کی جان چھوڑ دو۔ اچھا، اتنی چالاک خاتون ہے، اتنی چالاک عورت ہے، یہ پہلے جو ہے نا آ کر بیٹھی اور یہ کہتی ہے کہ بوڑھے کو اپنی عمر کا لحاظ ہونا چاہیے، اچھا بھلا عزت سے جو ہے یہ مستانی باجی، جی بالکل، یہ ستارہ کو سیانی باجی کہتی ہے تو ہم اس کی باجی کو مستانی باجی کہا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی ہے کہ یہ مستانی باجی کے پاس عزت سے رہ رہا تھا، دال روٹی کھا رہا تھا، چلو اس کا نوکر ہی بنا کر اس نے رکھا ہوا تھا لیکن وہاں عزت سے رہ رہا تھا، تو اس کو کیا پڑی تھی، یہ پاکستان آیا اور اس نے اپنی جو ہے وہ عزت کا یہ حال بنوایا ہے، اور اس عمر میں یوٹیوب چینل کھول کر بیٹھنے کی سے کیا ضرورت تھی، اچھی بھلی اس کے پاس پراپرٹی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ اور آگے چل کر محترمہ پہلے اس طرح سے مطلب ایک بیس بنا کر پھر اس کے اوپر آگے چل کے بات کر کے کہتی ہیں کہ بھائی میرے خیال سے آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ خواتین جو بیٹھی ہوتی ہیں اور اس بوڑھے انکل کو اتنی باتیں سنا رہی ہوتی ہیں، یہی اس بات کا لحاظ کر لیں کہ دنیا میں پاکستان کا کیا فیس جا رہا ہے، کیا دنیا نہیں دیکھے گی کہ پاکستان میں بزرگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ کلیپنگ ہونی چاہیے یار یہاں پر زہری کے لیے، کتنی باریکی کے ساتھ، یہاں پر کتنی شاطر دماغی کے ساتھ، کتنی میں کہوں گی کہ جیسے شطرنج کی چال نہیں ہوتی اس طرح سے بندی چلتی ہے، بڑی گھنی مسنی، اچھا بالکل عائشہ کی طرح، خیر کم تو نہیں، نجمہ بھی نہیں ہے۔ یہ محترمہ یہ نہیں کہتی ہے کہ جب یہ بیٹھ کر ستارہ کی ماں کو بد دعائیں دیتی ہے تب پوری دنیا اندھی گونگی بہری ہو جاتی ہے، پاکستان کے علاوہ یا چند جو صرف ستارہ کی سپورٹرز ہیں ان کے علاوہ تو شاید اس کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہی نہیں ہے نا، یہ اس طرح آ کر ستارہ اور اس کی ماں کو بد دعائیں دیتی ہے، باقی پوری دنیا وہاں پر اندھی ہو جاتی ہے، بہری ہو جاتی ہے، ان کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا، دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ پاکستان کی عورتیں آ کر کیسی بکواسیات بھی کرتی ہیں۔
یہ اس وقت کیوں اس کو ہوش نہیں ہوتا جب یہ ستارہ کے بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے، ستارہ کی ماں کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے، ستارہ کو بد دعائیں، جیسے اس کے کلیجے پہ مونگ دل رہا ہو کوئی، اس طرح سے نا اس کی فریاد اور آہیں اس کی بد دعاؤں میں فیل ہو رہی تھی۔ اور آج جب یہ چاچا کے لیے ولاگ بنا رہی تھی تو پہلے اس نے بڑے طریقے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اس کے بعد اس کے حق میں آخر بول پڑی، کہہ رہی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اس کی جان چھوڑ دو، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اس کی جان چھوڑ دو۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ستارہ کی ماں بوڑھی ہیں، ضعیف ہیں، اس کی جان چھوڑ دیں، ستارہ کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی جان چھوڑ دیں؟ سوچا ہے کبھی؟ کیوں اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے ہو؟ اچھا آگے محترمہ یہ بھی کہتی ہے کہ ستارہ کے نام کا کھاتے ہیں، سپورٹر کہتے ہیں کہ ستارہ کے نام کا کھاتے ہیں، بابا کو کہتے ہیں کہ تم ستارہ کے نام کا کھاتے ہو، ہر ایک کا کہتے ہیں ستارہ کے نام کا کھاتے ہیں، ہیٹر سپورٹر ستارہ کے نام کا کھاتے ہیں، ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ اس کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتا کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو محترمہ یہی سوال میرا تم سے ہے زہری کہ رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اس کے اوپر تو ایمان صرف ہمارا نہیں تمہارا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ تم اپنے منہ سے یہ ظاہر کرتی ہو کہ تم مسلمان ہو، لیکن باتوں کا تو پھر اللہ کو ہی پتہ ہوگا، جو باتیں تم کرتی ہو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات بتاؤ کہ جب سب کہتے تھے کہ ستارہ اپنی محنت کا کھا رہی ہے، یہ کہتی ہے نا کہ کوئی بھی ایک لقمہ، ایک ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے، کسی کے نام کا کوئی نہیں کھاتا، دینے والا اللہ ہے، تو تم لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ ستارہ کوثر کے نام کا کھاتی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ ستارہ کوثر کے نام کا کھاتی ہے؟ ستارہ یہی کہتے آ رہے ہیں 2 سال سے، یہ تو کوثر کے نام پہ چینل بنایا، کوثر کے نام پہ وائرل ہوئی ہے، گاڑی میں تو کوثر کو بٹھایا نہیں، گاڑی تو کوثر کی ہونی چاہیے، بنگلوں میں تو کوثر کو گھسایا نہیں ہے، بنگلوں تو کوثر کا ہونا چاہیے، کوثر کے نام پہ جائیدادیں بنا لی، کوثر کے نام پہ زیور بنا لیے، کوثر کے نام پہ دبئی کے ٹرپ کر لیے، کیوں؟ تب بیچ میں سے اللہ کو کیوں سائیڈ میں کر لیتے ہو؟ تب تمہارے ضمیر کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ مر کیوں جاتے ہیں محترمہ؟ اس بات کا جواب ہے تمہارے پاس؟ اچھا مزے کی بات مستانی کی سائیڈ لیتے ہوئے کہتی ہے کہ بھئی مستانی باجی نے گھر چینج کیا ہے، تو سب ستارہ کے سپورٹر کہتے ہیں کہ اس نے ستارہ کی دیکھا دیکھی گھر چینج کیا ہے، یہ ستارہ کی دیکھا دیکھی جو ہے اب بڑے گھر میں گئی ہے۔ تو نہیں، مستانی باجی کی ماں جب پاکستان چلی گئی تھی تو مستانی باجی نے کہا یہ گھر بہت بڑا ہے، اوپر نیچے اتنا بڑا گھر مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، مجھے اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو چھوٹا سا گھر کافی ہے۔ نہیں، پوری دنیا یہاں پر بھی اندھی تھی، ٹھیک ہے، بلکہ اندھی بنا دی گئی ہے نا زہری بی بی۔ اس بندی کے پاس ایک بیڈ روم اور ایک لاؤنج ٹائپ کی جگہ اوپر تھی، اور اسی طرح ایک بیڈ روم ہی نیچے تھا، جس میں آئی تھنک لاؤنج بھی نہیں تھا، نیچے ایک بیڈ روم، ٹھیک ہے، اور اوپر ایک بیڈ روم اور لاؤنج کی جگہ نکلتی تھی، جسے کہتی بہت بڑا گھر تھا۔ اور مستانی باجی کہہ رہی تھی اتنا بڑا گھر ہم سے فالتو ہے۔ اور مستانی باجی اپنے کل کے ولاگ میں کیا کہہ رہی تھی کہ 2 رومز تو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور 2 رومز میں نے آپ کو ابھی تک نہیں دکھائے، یعنی کہ 4 رومز والا مستانی باجی نے اب گھر لیا ہے۔ پہلے وہ رہ رہی تھی 2 رومز 1 لاؤنج والا گھر، وہ بھی پورشن میں، ٹھیک ہے، الگ الگ۔ تب مستانی باجی سے وہ گھر فالتو تھا، صحیح، وہ گھر بڑا تھا، مستانی باجی سے نہیں سنبھالا جاتا تھا۔ اب مستانی باجی نے لے لیا ہے چھوٹا سا 4 رومز والا اپارٹمنٹ، ہے نا، چھوٹا سا 4 رومز والا اپارٹمنٹ، جس میں چھوٹا سا تو کچن ہے، آئی تھنک جو ہے وہ 2.5-3 فٹ کا کچن ہے، اور ایک آدھ کمرہ ہے نا۔ اندھی ہے نا دنیا، اندھی ہے، جیسے تم دکھاؤ گی نا زہری ویسے دیکھے گی دنیا، جیسے تم سناؤ گی ویسے سنے گی دنیا۔ او بی بی کوئی لاجک دے دو، کوئی ریزن دے دو، ستارہ کے نام کا تو تم بھی کھاتی ہو۔ خیر دوستو، ایک اور چیز یہ کہتی ہیں کہ جو حرکتیں ستارہ کے سپورٹرز نے شروع کی ہوئی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ستارہ کے سپورٹرز نے حرکتیں یہ شروع کی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ جو بڑھو ہے، وہ جو چاچا ہے، اس کے بارے میں آ کر یہاں پہ باتیں کرتے ہیں، چاچا کے ساتھ مقابلے کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چاچا تم ایسے ہو، چاچا تم کھاتے ہو، چاچا تم ستارہ کے گھر سے دودھ پی جاتے ہو، یہ کرتے ہو۔ ابھی چاچا ہے کوئی بلی تھوڑی ہے، اب دودھ تو سب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھوں کو تو اور بچوں کو تو دودھ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پی لیا تو کیا ہوا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب گاؤں چلے جاتے ہو تو وہاں اپنی اوقات کیوں دکھاتے ہو، وہاں اصلیت پہ کیوں آ جاتے ہو؟ جب یہ بوڑھو ستارہ کے گھر پہ ہوتا ہے تب تو کوئی اس کے نوالے نہیں گنتا، جب یہ چلا جاتا ہے اور یہ تھمبنیلز ایسے لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھمبنیلز ایسے لگاتا ہے اور یہ بات ایسے کرتا ہے، اس کے بعد اس نے آ کر ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ تھمبنیلز جو ہیں یہ میں نے جان بوجھ کر لگے۔ کون سی کہانی سنانے والا تھا، یاد ہے آپ سب کو دوستو؟ اس نے لکھا ہوا تھا کہ کہانی تو اب شروع ہوگی، پھر یہ کہتا ہے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں اور کہانی سٹارٹ کریں گے، پھر میں سناؤں گا یا ہم سنائیں گے، ایسا کچھ تھا۔
اس کی اس نے کوئی بھی صفائی نہیں دی. ہاں جو لنک اس نے ہیٹرز کی ویڈیو کا اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دیا تھا اس کی اس نے آگے صفائی دی کہ وہ جی عمر نے لگا دیا. ٹھیک ہے, وہاں اس نے بچوں کو پھنسا دیا, تو خاندانی کام ہے ان کا کہ بچوں کو پھنسا دیتے ہیں. تو یہ محترمہ کہتی ہے کہ جو پاکستانی ہماری بہنیں ہیں جو ستارہ کے حق میں بولتی ہیں یہ یوٹیوب کو بند کروا دیں گی, جیسے کہ امیزون بھی پاکستان سے بند ہو گیا. تو بی امیزون پاکستان میں پہلے بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہوش کے ناخن لو زہری, ہوش کے ناخن لو. یوٹیوب چینل بنا لیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں ساری دنیا کی خبریں ہیں اور A to Z تم جو ہے نا پڑھی لکھی ہوگی. تم عائشہ کی لکیر پہ جو چل رہی ہو نا تو لکیر کی فقیر ہی ہو. ٹھیک ہے, امیزون پہلے بھی پاکستان میں نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. امیزون پاکستان میں نہیں تھا بی. ٹھیک رہی یوٹیوب پہلے بھی بین ہوئی تھی. ستارہ کے سپورٹرز ہی قصوروار نہیں ہیں. آپ تب کہاں تھی جب ستارہ کے ہیٹرز پوری رات بیٹھ کر ایک دوسرے میں وہ ہاتھ بازو انگلی پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہوتے تھے؟ تب کہاں تھی؟ تب آپ کے منہ سے کیوں نہیں نکلا جب میں آ کر یہ کہتی تھی کہ ایسی لائیوز, ایسی غلیظ گفتگو, ایسی غلاظت بھری باتیں جو دو میاں بیوی بیٹھ کر ساتھ وہ لائیو نہ سن سکتے ہوں, اتنی غلیظ گفتگو ہو رہی ہے, یہ وائی ٹی بین ہو جائے گا پاکستان میں. تب ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا. اب جب کافی حد تک امن ہے, صرف ایک اس کے باپ کو کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے, تب آ کر یہ محترمہ کہتی ہے کہ تم لوگوں نے وائی ٹی کو بین کروا دینا ہے, پھر اپنی باجی کو پیسے پورے کر کے دینا, پھر اپنی باجی کے نام پر ویوز کمانا. تو بیٹا پہلے بھی لوگ روٹی کھا رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے, اب بھی کھا لیں گے. تم اپنی فکر کرو. تمہاری لیے جو ہے نا وہ تمہاری باجی فنڈنگ مانگتی رہی, مستانی باجی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور عربی تمہارے لیے فنڈنگ مانگتا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی فکر کرو. اور اتنی کوئی گھٹیا سوچ اس کی. یہ بندی کہتی ہے کہ ستارہ کے ولاگز اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ستارہ کے سپورٹرز کو مجبور کر رہے ہیں, اس کو پریشان کر رہے ہیں, اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف سٹیپ اٹھاؤ, تم ایکشن لو, تم ان پر کیس کرو. تو وہ اس وجہ سے ڈر کر بھاگ گئی ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. تو محترمہ ستارہ کو تو یہ باتیں ستارہ کے سپورٹرز پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے بول رہے ہیں کہ تم جیسیوں پر اور رشتہ داروں پر ایکشن لے, کیس کرے. تب تو وہ نہ بھاگی. اس نے تو اپنا 365 دن کا چیلنج بھی کمپلیٹ کیا, 2 دن کی چھٹی لی, پھر سے آ گئی. وہ تو اکثر بیچ میں چھٹی لیتی رہتی ہے, ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے تھک گئی ہو سکتا ہے دل نہ چاہ رہا موبائل اٹھانے کا, ہو سکتا ہے نا میڈیا سے دور رہنا چاہ رہی ہو, اس کی مرضی. ہو سکتا ہے اپنے چینلز کی کوئی چھان بین, کوئی چھانٹ پٹخ کرنا چاہ رہی ہو. یہ تو اس کی اپنی لائف ہے نا. اب یہ تھوڑی ہم اس کا جینا حرام کر دیں. یہ الگ چیز ہے کہ ہمیں اس سے, اس کے ولاگ سے پیار ہے, ہم انتظار کرتے ہیں. ہم تو بولیں گے ستارہ کہاں ہو, واپس آ جاؤ, ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, تمہارے ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم کہیں گے. لیکن یہ کہنا کہ ستارہ کے سپورٹرز کی وجہ سے ہی ستارہ ڈر کر بھاگ گئی ہے تو یہ غلط بات ہے. ستارہ کے کسی بھی سپورٹر نے ستارہ کو پریشرائز نہیں کیا کہ رشتہ داروں پر کیس کرو. ہاں البتہ تمہارا باپ اسے پریشرائز ضرور کر رہا ہوگا کہ بھائی یہ جو ہے اپنے سپورٹرز کا منہ بند کرواؤ. یقیناً جو ستارہ کا سوتیلا وہ ہے اسٹیپ فادر جو ہے, اس کا جو چچا ہے, گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس کی مریم کے ساتھ, آئی تھنک نوشین کے ساتھ, ڈالی کے ساتھ اس طرح کے تھمبنیل لگے ہوئے. میں نے ویڈیوز کسی بھی نہیں دیکھی, ٹائم نہیں ہے میرے پاس بالکل بھی. لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہی جو ہے ان کا جو 36 کا آنکڑا آج کل چل رہا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ستارہ کی ماں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ستارہ کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہاں سے بڑھو جو ہے وہ آنٹی کو پریشرائز کر رہا ہو, آنٹی کی طبیعت. اب یہ عمر تو ہے نہیں نا اسٹریس لینے کی. اس عمر میں کیا ہوتا ہے اسٹریس تو بی پی ہائی ہوتا ہے, شوگر ہائی ہو جاتا ہے. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ معمولی سی ٹینشن ہو جاتی ہے, ٹینشن کی گولی لے کے بندہ سو جاتا ہے. نہیں, بی پی, شوگر, کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن نہیں, اس چیز کا اس زہری کو کوئی خیال نہیں. زہری کہتی ہے اب بڑھاپے میں شادی کی ہے تو رہیں, اور شادی تو ہونی ہی. جب بڑھاپے میں کی ہے تو کیا کہتے ہیں, میاں بیوی کو تو ضرورت ہی ایک دوسرے کی بڑھاپے میں ہوتی ہے. اصل ضرورت تو ہوتی بڑھاپے میں, اور لکیر کو کیا پیٹنا, ہاں, اور گزرے ہوئے وقت پر کیا بات کرنا. یعنی کہ افسوس بڑا ہے اس کو کہ اس کے باپ نے جو ہے وہ آنٹی سے شادی کیوں کر رکھی ہے. سوچنے کی بات ہے. باتوں میں کہہ جاتی ہے نا کہ اب لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ. دیکھو, سوچو, ہے نا زہری. خیر دوستو, لائک کیجئے گا, لائک ضرور کیجئے گا, اور دعا کیجئے کہ ستارہ خیریت سے ہو. اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں خیر رکھے, سب کو خیریت سے رکھے. نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا, لائک کرنا نہ بھولیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.